بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں AR آفیشیل۔ ناظرین، آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ خواتین کے وہ بال جو دوران کنگھی ٹوٹ جاتے ہیں انہیں کچھ پھیری والے سستے داموں خرید لیتے ہیں، اور آج کل ایک ایسے گروہ کا انکشاف بھی ہوا ہے جو ان بالوں کو مہنگے داموں خرید رہے ہیں، جو خواتین کے سر کے بال انتہائی مہنگے داموں خرید رہا ہے۔ کئی لوگوں نے تو اس گینگ سے وابستہ افراد کو کچرے کے ڈھیروں سے بھی ایسے بال اکٹھے کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے جو خواتین کوڑے کی نظر کر دیتی ہیں۔ جو لوگ اس جواز کی بنیاد پر سر کے بال خریدتے ہیں کہ یہ اعضاء کی پیوند کاری میں استعمال ہوتے ہیں، سر میں کنگھی کرتے ہوئے خواتین کے جو بال ٹوٹ جاتے ہیں ان کو کالا جادو کرنے والے عامل اپنے کارندوں کے ذریعے خریدتے ہیں، کیونکہ بے اولادی، گھریلو ناچاکی، محبت میں ناکامی، کاروباری خسارے کی توڑ اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے خواتین کے بالوں پر کالا جادو کیا جاتا ہے۔ اس طرح بیوٹی پارلرز اور کباڑیوں کے ذریعے بالوں کی خرید و فروخت ایک منافع بخش کاروبار بن گیا ہے۔ جادو واقعات کو غیر فطری طور پر ظہور پذیر لانے کا ایک فن ہے، جبکہ کالا جادو ایک ایسا سفلی عمل ہے جو ارواح خبیثہ یا شیاطین کی استعانت اور ناجائز طریقے سے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ سحر برحق ہے اور اس کے عجیب و غریب اثرات سحر زدہ شخص میں ظاہر ہوتے ہیں۔ کالے جادو سے متاثرہ شخص شدید توہمات میں گر جاتا ہے، بعض صورتوں میں وہ سخت بیمار رہتا ہے، اس سے علاج معالجے سے بھی کوئی شفا نہیں ہوتی، البتہ اس کا روحانی علاج کرانا درست عمل ہے۔ عاملوں کو کالے علم کے لیے بعض اشیاء آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہیں، جیسے کالے بکرے کا سر، انڈے، بکرے کی کلیجی، لیکن انسانی ہڈیاں، خواتین کے ایسے بال جو سر میں کنگھی کرنے کے دوران ٹوٹے ہوں، اور مردوں کے کفن کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے عاملوں کو کافی تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ خواتین کے بال خریدنے کے لیے جہاں ان عاملوں کے کارندے بیوپاری موجود ہیں، وہیں انسانی ہڈیاں اور کفن کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے قبرستان کے گورکنوں کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں، جو تازہ دفن کی گئی لاشوں سے انسانی ہڈیاں اور کفن کا ٹکڑا منہ مانگی قیمت پر عاملوں کے ہاتھوں فروخت کرنے کے دھندے میں ملوث ہوتے ہیں۔ آج سے چند برس قبل تک گھر کے بوڑھے بزرگ خواتین سر کے بالوں اور کٹے ہوئے ناخنوں کو سر عام پھینکنا نحوست کی علامت سمجھتے تھے، اسی لیے وہ اس بات کی سختی سے تاکید کرتے کہ بالوں اور ناخنوں کو پھینکنے کی بجائے کسی مناسب جگہ پر دفن کر دینا چاہیے۔ ماضی میں بزرگوں کی باتیں کافی اثر رکھتی تھیں، یہاں تک کہ کسائی بھی بڑی ہڈی سے گوشت صاف کر کے اسے پھینکنے سے پہلے بغدہ مار کر توڑ دیتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ ہڈی سے گوشت صاف کر کے اسے توڑ کر کیوں پھینک دیتے ہیں، تو جواب ملتا کہ باپ دادا کی روایت ہے کہ ثابت ہڈی سفلی عمل یعنی کالا جادو کرنے والوں کے کام آتی ہے، لیکن موجودہ دور میں ان باتوں پر بالکل بھی دھیان نہیں دیا جاتا۔ خواتین کی لاپرواہی کی وجہ سے ان کے سر کے بال کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں میں پہنچ کر ایسے انسانیت دشمن لوگوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں جو شیاطین کے چیلے کہلاتے ہیں۔ کتنا افسوسناک امر ہے کہ ایک عورت کی لاشعوری کے باعث جب یہ بال سفلی عمل کرنے والوں کے ہاتھ لگتے ہیں تو وہ ان بالوں کے ذریعے جادو کر کے کتنے معصوم انسانوں کو اذیت میں مبتلا کرتے ہوں گے، اور یقیناً اس کا اثر ان خواتین پر بھی پڑتا ہوگا جن کے بال اس شیطانی کام میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو چلیں ناظرین، اس کی مزید تفصیلات جاننے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ لوگوں کو یہ ہوگا کہ ہماری طرف سے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوگی۔ دین اسلام میں جادو کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور اسے سیکھنے اور سکھانے والا دونوں دوزخی ہیں، کیونکہ یہ بندے کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے دور کرتا ہے۔ جادو کی بنیاد چونکہ گندگی ہوتی ہے، اس لیے اسے سیکھنے کے لیے سب سے پہلے اپنا ایمان فروخت کرنا پڑتا ہے، پھر ہر وہ کام کرنا پڑتا ہے جو بندے کو گناہ کی تاریکیوں میں گم کر دے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جادو بڑی حقیقت ہے، لیکن یہ انسان کا دشمن ہوتا ہے، اس کی کاٹ بڑی خطرناک ہوتی ہے، البتہ قرآنی تعلیمات کے ذریعے اس کے اثر کو زائل کیا جا سکتا ہے۔ جادو کی حقیقت قرآن میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعہ میں موجود ہے، جبکہ نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو ہوا اور اس کا اثر بھی ظاہر ہوا تھا۔ بخاری شریف کی روایت کے اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادو کی اعلیٰ قسم کا شکار ہوئے۔ اس وقت حضرت جبرائیل حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے، اور یہ جادو ایک کنویں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منگوایا۔ یہ ایک کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گرہیں پڑی ہوئی تھیں، اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے بتانے کے مطابق آپ معوذتین پڑھتے جاتے تو گرہ کھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی۔
मौज 3 के अख्ताम तक सारी गिरहें भी खुल गईं और सुइयां भी निकल गईं और आप इस तरह सही हो गए जैसे कोई शख्स जकड़बंदी से आज़ाद हो जाए। बिलाशुबा जादू एक फरेब, खुला शिर्क और अपनी नाजायज ख्वाहिशात को शैतानी अमल के जरिए हासिल करने का आसान और फौरी रास्ता है। इस रास्ते पर चलकर आदमी दीन और दुनिया दोनों गंवा बैठता है। मौजूदा दौर में तो लोगों ने इसे पैसा कमाने का एक जरिया बनाया है। सादा लोग बहुत आसानी से जाली आमिलों की बातों में आ जाते हैं और कई बार अपनी कीमती दौलत और इज्जत से हाथ गंवा बैठते हैं। अलबत्ता एक बड़ी तादाद में काले इल्म के माहिर भी मौजूद हैं। याद रहे कि जादू करने वाला और जादू करवाने वाला दोनों दायरा इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे फेसबुक, व्हाट्सएप और गूगल प्लस पर शेयर जरूर कीजिएगा और हमें अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिएगा। हमें आपकी कीमती आरा का इंतजार रहता है। आप लोगों ने हमें इतना वक्त दिया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।